حدیث نمبر 33 لے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق کی 3 علامتیں، ایک یہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، بس اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور جب اسے امانت دی جاتی ہے، کسی طرح کی بھی امانت، اس میں خیانت کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے۔ تو گویا آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولے، جو شخص وعدہ خلافی کرے، جو شخص کسی طرح کی کرپشن کرے امانت میں، وہ منافق ہے۔ یہ 3 علامتیں۔ اور ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے اسی کے ساتھ، حدیث نمبر 34 اس میں امام بخاری فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، مکمل منافق ہے، باہر سے اندر سے نیرا منافق ہی منافق ہے جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں۔ منافقا خالصا کا لفظ بولا آقا علیہ السلام نے، خالص منافق ہے، یعنی اس میں کسی مغالطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا۔ اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک کریکٹرسٹک، کوئی ایک خصلت پائی جائے تو پھر یہ خصلت نفاق کی ہے، پھر وہ جو پہلی حدیث ہے اس کو محض منافق کہا خصلت کی وجہ سے۔ فرمایا اذا اؤتمن خان، اگر اسے کوئی ٹرسٹ، کوئی امانت دی جائے تو کرپشن کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کی بات پر یقین نہیں بندہ کر سکتا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کوئی معاہدہ وعدہ کسی سے کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، توڑتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دیتا ہے، یعنی بد زبانی کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، 3 چیزیں تو بڑی کلیئر ہو گئیں، یعنی امانت میں خیانت کرنا منافقت ہے، جھوٹ بولنا منافقت ہے، وعدہ خلافی کرنا منافقت ہے۔ یہ 3 چیزیں پہلی حدیث میں آ گئی تھی۔ چوتھی چیز ایڈ کی آقا علیہ السلام نے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اس حدیث میں جب کسی سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے۔ اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جس شخص کو دیکھیں، لوگ سیاست کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو سیاستدان ہی نہیں بن سکتے، کرپشن نہ کریں تو ہم اگلا الیکشن کہاں سے لڑیں، وعدہ خلافی نہ کریں اور وعدے پورے کرتے چلے جائیں تو کون پورا اتر سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنی منافقت کو اور اپنی بدکرداری کو اور اپنی دین کی مخالفت کو لوگوں نے جسٹیفائی کر کے ایک نیا تصور بنا لیا ہے۔ کاروبار والا کہے میں جھوٹ بولوں، اگر ہر ایک کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں، سچ بولتا جاؤں تو میرا نفع ہی نہیں آئے گا، میں دکان کیسے چلاؤں۔ ہر بندے نے جھوٹ کو جسٹیفائی کر لیا ہے، ہر بندے نے اپنی کرپشن کو جسٹیفائی کر لیا ہے، ہر بندے نے وعدہ خلافی کو جسٹیفائی کر لیا ہے ان حالات کے ساتھ۔ تو ایمان بدی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان اپنی زندگی میں بدی کے ساتھ لڑنے کا نام ہے، بدی سے ٹکرانے کا نام ہے۔ اگر آدمی اپنا نفع نقصان دیکھ کر نیکی کو چھوڑ کے اور بدی اختیار کر لے، سرنڈر کر جائے بدی کے سامنے، اسی کے تو آقا علیہ السلام منافقت کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو اتنے بلند تھے ایمان میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی جو حدیث لائے ہیں اس کی جو وجہ یہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا بدی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، غلط کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، حق اور باطل میں خلط ملط نہیں کیا، حق کو ہمیشہ صاف رکھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیندار لوگ بھی دیکھیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، علماء ہیں، علماء کہلاتے ہیں، خطباء ہیں، خطباء کہلاتے ہیں، جن سے لوگ دین سیکھتے ہیں یا لوگوں کو دین پڑھاتے اور سمجھاتے ہیں، اور جن کا سراپا یا پہچان دین کے نام سے ہے، دین کی پہچان ہے، لوگ جنہیں دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے تمام مذہبی طبقات وہ دیکھ لیں، کسی سے اختلاف ہو جائے کہ ہم کتنی بد زبانی کرتے ہیں، یہ کسی پر تان کرنا، تنقید کرنا، یہ فاجرہ، یہ بد زبانی ہے۔ کسی کی غیبت چغلی کرنا بد زبانی ہے، کسی کو للکارنا، چیلنج کرنا، للکارنا، اس کو نیچا دکھانا بد زبانی ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنا بد زبانی ہے، میں تیرا ایسا تیسا کر دوں گا بد زبانی ہے، فلاں آپ پردے اٹھاتے ہیں، فلاں پر تنقیدیں کرتے ہیں، یہ ساری بد زبانی۔ اذا خاصم فاجرہ،
ایک طرف ہم دین کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف بدزبانی کر رہے ہیں اتنے کھلے طریقے سے کہ دوسرے کی عزت اچھال رہے ہیں، اس کے پردے اٹھا رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی برائیاں آشکار کر رہے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں مناظرے کی، جھگڑے کی، حملہ کر رہے ہیں، ایک جھگڑے اور فضا کی ماحول پیدا کر رہے ہیں، مجادلہ پیدا کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نو ایشوز کو ایشو بنا رہے ہیں، اور ایک دنگ اور فساد اور مجادلہ کا ماحول ہے، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سنجیدہ طبیعتیں، نوجوان نسل جو پہلے دین کے اتنے قریب نہیں ہے، وہ اس طرز عمل کو دیکھ کر دین سے متنفر ہوتی ہے، آپ کی بولی سن کر، آپ کی زبان سن کر، لب و لہجہ سن کر۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے چوتھی چیز لب و لہجہ ایڈ کر دی، اذا خاصم فجرا۔ دین کا کام کرنے والے اپنی طبیعتوں میں تحمل پیدا کریں اور اس کے ساتھ توکل پیدا کریں، تحمل اور توکل، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، اختلاف میں وہی تو پہچان ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا تو آپ اس سے تھوڑا جھگڑیں گے، جس نے آپ پہ تہمت نہیں لگائی، گالی نہیں دی آپ کو، آپ اس سے کیوں جھگڑیں گے؟ جھگڑے کی نوبت تو اسی وقت آتی ہے مجادلہ کی، جب کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی الزام تراشی کرتا ہے، تہمت اور بہتان کرتا ہے۔ اس سے آپ کے اندر ایک غیظ، غضب، غصہ آتا ہے، اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اور دفاع میں اس کا کیا جواب دیتے ہیں، کیا لمٹ رکھتے ہیں؟ بار بار لا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ اول اگر معاف کر دیں، درگزر کریں، خاموشی کر لیں تو خیر ہے، کیوں کہ اللہ آپ کا دفاع کرے گا، یہ اجر دے گا، اور آپ کے نیکی کے کام کو اللہ رکنے نہیں دے گا، آسمانی مدد آپ کے کام میں شامل ہوگی۔ اور اگر آپ جواب دیں تو پھر حکم ہے کہ حد سے نہ بڑھو، جتنا نقصان اس نے کیا اس سے آگے نہ بڑھو، نرم کلمہ رکھو، نرم گو، نرم خو، نرم جو۔ جتنی طبیعت پہ یہ عمل اور یہ مزاج غالب ہوگا، آپ کی دین کی تبلیغ میں اتنی تاثیر ہوگی، اتنی خیر ہوگی۔ سو جتنے لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کی تنظیموں میں، جماعتوں میں، صرف تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو واجب ہے، مجھ سے سن رہے ہیں، مگر نہیں، سارے میرے بیٹے ہیں۔ کسی بھی مذہبی جماعت، تنظیم، ادارے کا کوئی کارکن ہے، کسی جماعت سے ہے، کسی مکتب فکر سے ہے، مسلک سے ہے، اس سے بھی غرض نہیں، کسی مسجد سے، کسی مدرسہ سے، کسی طریقے سے متعلق ہے، مگر دین کا کام کرتا ہے، دین کی دعوت تبلیغ دیتا ہے، لوگ اس کو دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اس سے دین سیکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جو یہ کرتا ہے یہی دین ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ تاجر اگر جھوٹ بولتا ہے، یاد رکھ لو، تو اس کے جھوٹ سے دین کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کے اپنے عمل، کردار اور آخرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ سیاستدان جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، فجور کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، اس کی کرپشن سے دین کو نقصان نہیں پہنچ رہا، یعنی دین کے امیج کو مجموعی طور پہ تو پہنچتا ہے، چونکہ وہ لیڈنگ رول ہے، تو سارے اخلاق بھی خراب ہوں گے تو دین بھی کمزور ہوگا، مگر میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، دین کے امیج کو اس کی خرابی سے نقصان نہیں پہنچتا۔ کیوں کہ لوگ اس کو دین کا نمائندہ نہیں سمجھتے، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اس کی کرپشن کے باوجود اس کو ووٹ دے رہے ہیں حلقے میں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تھانے کچہری میں کام کرواتا ہے، طاقتور ہے، سپورٹ دیتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ سمجھوتا ہے، وہ دین کا نمائندہ نہیں ہے۔ لوگ اس میں خیر، تقوی، سچائی، ایمان، علم، عمل دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے اسے منتخب کر رکھا ہے یا جس کی وجہ سے اس کے پیچھے ہیں، اس کا خیر سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک شر کے ساتھ سمجھوتا ہے اپنی ضروریات کی وجہ سے۔ تو وہ اگر جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، گالی گلوچ دے گا، دھمکیاں لگائے گا، اس سے دین کا امیج خراب نہیں ہوگا۔ تاجر، انڈسٹریلسٹ ایسا کرے گا، دین کا امیج خراب نہیں ہوگا۔ حکمران ایسا کرے گا، اللہ نہ کرے، دین کا امیج خراب نہیں ہوگا، کوئی شخص۔ مگر جب علماء ایسا کریں گے، خطبہ کریں گے، دین کے دائی، دین کے استاد، مبلغ، مربی، جو دین کی پہچان ہے، لوگ ان کے عمل کو سمجھتے ہیں یہ دین کی عکاسی ہے، یہ دین ہے، وہ دین کا ایک پریکٹیکل یعنی ماڈل ہے۔ جب ان کی زبان سے لوگ گالی گلوچ سنیں گے تو بتائیں دین کہاں کھڑا ہوگا، کتنا تنفر پیدا ہوگا دین کے ساتھ۔ اور وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کے اوپر تہمت، الزام تراشی کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں، برداشت نہیں ہے، آپس میں تحمل نہیں ہے، تو کیا خیر ہوگی اس تبلیغ سے؟ رفتہ رفتہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، اور پھر آج ماحول یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ ان کو انٹرٹینمنٹ آئٹم سمجھتے ہیں، ان کی تقریریں، ان کے کلپ سن کے انٹرٹین کرتے ہیں، ہنستے ہیں بیٹھ کر،
وہ ان کو بطور لطیفہ سنتے دیکھتے ہیں۔ تو جب دین کی باتیں لطیفے کے طور پہ سننی جانے لگیں، انٹرٹینمنٹ آئٹم بن جائیں، تو بتائیے اس سوسائٹی میں کیا خیر رہ جائے گی؟ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں جو دین کا چہرہ تصور ہوتے ہیں، جو دین کا نمائندہ تصور ہوتے ہیں، جو دین کے ریپرزنٹیٹیو، دین کے میسنجرز، دین کے امبیسڈرز، دین کے انوائز، دین کے پریچرز، جن سے دین ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جب ہم عمل اس طرح کا کریں گے، بچوں کے ساتھ طرز عمل، لوگوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، ہم ایسے لوگ بھی ہیں گالیاں دیتے ہیں بات میں بیٹھ کر، تو پھر مسند پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ 10-15 سال لگائیں، اپنی عادات کو درست کریں، غاروں میں جائیں، مجاہدے کریں جیسے اولیاء اللہ کرتے تھے، اپنی زبان پر کنٹرول کریں، نفس پہ کنٹرول کریں۔ بہت غصہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، یہی تو ریاضت مجاہدے کا وقت ہے، کنٹرول کریں اس کو۔ ٹھنڈا پانی ڈالیں، ٹھنڈا پانی سے میری مراد ریاضات کا پانی ڈالیں، ضبط کریں، ضبط نفس کریں، والکاظمین الغیظ بنیں، والعافین عن الناس بنیں، واللہ یحب المحسنین کے زمرے میں جائیں۔ اپنی تربیت ضروری ہے۔ اپنی تربیت کے بغیر ایسی زبان لے کے جب ہم دین کے مسند پہ بیٹھیں گے اور دین کا پرچار کریں گے، اور لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کے فالوور ہیں، جو میرے فالوور ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، جو دین کا نمائندہ تصور ہوتا ہے، تو اس کی ہر ایک کی فالوئنگ ہے، ہر ایک کا ایک طبقہ، اس کے تلامذہ ہیں، اس کے فالوورز ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اس کے نزدیک سب سے شاندار ماڈل دین کا وہ ہے جس استاد کو یا عالم کو وہ مانتا ہے، اس کے نزدیک سب سے بڑا پرفیکٹ ماڈل ہے۔ اور اگر اس ماڈل میں یہ ساری چیزیں کم یا زیادہ پائی جائیں تو اندازہ کریں ہر جگہ بربادی ہو رہی ہے، ہر جگہ بربادی ہو رہی ہے۔ لہٰذا جب گفتگو کریں تو اس میں بد زبانی نہ ہو، اس میں خرابی نہ ہو، اس میں طعن و تشنیع نہ ہو، اس میں عاجزی ہو، اس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تحمل ہو، بردباری ہو، نرمی ہو۔ یہ دین کے اساسی قواعد ہیں اور آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ اور سیرت طیبہ کے خصائص ہیں۔ جب ان کو آپ بروئے کار لائیں گے اور یہ آپ کی زندگی میں جھلکیں گے، نمایاں ہوں گے، تو دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے جائے گی۔ تو جو تبلیغ عمل دیکھ کے، کردار دیکھ کے اثر کرتی ہے، وہ تبلیغ قول کے ساتھ اتنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس پر آج ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔